صحافت کا یہ شعبہ انتہائی کٹھن ہے، انتہائی کانٹوں سے بھرا ہوا ہے. راہ میں بچھی ہوئے کانٹے جو ہیں وہ آپ کو کسی وقت آپ کے پاؤں کو چپ سکتے ہیں. کہ لوگ ہم سے جب یہ سوال کرتے وہ حیران ہوتے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آپ شادی بیاہ میں دکھ سکھ میں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو دعاؤں کے لیے جاتے ہیں ایک دوسرے کے، مساجد میں دعاؤں کے لیے بیٹھتے ہیں ہم سب. اس وقت تو ٹیلی ویژن جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلروں کے ہاتھ میں چلے گئے، فرنٹ مین کے طور پر کام کرتے ہیں، اسکرپٹ کہیں اور بنتا ہے، کہیں اور سے آتا ہے، اور وہ پھر اینکر بیچارے جو ہیں ڈاکیا بنے ہوئے ہیں. صحافیوں پر جس طریقے سے تشدد ہوئے، گولیاں ماری گئیں، مقدمے ہوئے ہیں، تو اس وقت صحافت کرنا بڑا مشکل ہے. بہت سارے صحافی جو گن نہیں گاتے، جو پالش کا کام نہیں کر سکتے، تو آج میری طرح بے روزگار کرتے ہیں. اگر آپ نے پاکستان کا وجود برقرار رکھنا ہے تو اس کے لیے سب کو سمجھنا ہوگا، نفس کو پکڑنا ہوگا. جو بند کمروں میں آپ جو فیصلے کرتے ہیں اس کے نتائج ہم 25 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں، اور آپ جو 5% اشرافیہ ہے، آپ نے ہمیں گلے سے پکڑا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے. آپ کی نسلیں، آپ کے جو خاندان ہیں وہ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں اور ہم غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں. آپ نے عدالتوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ نے عدالتوں پہ ایسے جج بٹھا دیے ہیں جو نون لیگ کے تھے، جو پیپلز پارٹی کے ورکر وکیل تھے. وزیر اعظم صاحب ہمارا ماشاءاللہ وہ جس طریقے سے اٹھانے کا کام کرتا ہے وہ سب کو پتہ ہے. میرے ساتھ آج موجود ہے پاکستان کے معروف صحافی جنہوں نے پاکستان میں معاشرتی مسائل، سیاست اور اہم مقدمات پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے. آج ہم ان سے موجودہ سیاسی صورتحال پر بات تو کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسے حساس ٹاپک ہیں جیسے نور مقدم کیس اور ثنا یوسف، اس حوالے سے بات کریں گے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہمارا معاشرتی نظام جو ہے وہ اتنا بگاڑ کا شکار کیوں ہے. میرے ساتھ موجود ہے حرمید سنگھ. کیسے ہیں حرمید؟ بہت شکریہ، میں بالکل خیریت سے ہوں. حرمید، آپ کا بچپن کہاں گزرا اور آپ کس شہر سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ شانگلہ سے بلونگ کرتا ہوں. یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے چکیسر کہ خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے. وہاں سے میں بلونگ کرتا ہوں، اور بچپن تو وہاں گزرا، لڑکپن بھی وہاں گزرا، اور کہیں نہ کہیں نوجوانی بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کالج بھی میں وہاں سے گیا. اس کے بعد پھر میں کراچی چلا گیا، اور کراچی کے بعد میں پھر ملیشیا چلا گیا. تو پاکستان میں پھر جب میری واپسی ہوتی ہے تو وہ ایک ظاہری بات ہے کہ میں واپس آیا تو میں نے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے لیے جو ہے اپلائی کیا، اور میں بھرتی ہو گیا اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اے ایس ایف میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے بڑے پیارے دوست تھے، وہ شائق ان کا نام تھا، تو وہ پروڈیوسر تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار آپ کی جو آواز ہے وہ اچھی ہے، آپ کی لک اسکرین والی ہے، تو آپ اگر ویسے آڈیشن دے دیں. تو ایسے میں آڈیشن بھی دے دیا. آڈیشن دیا تو ان کو پسند آیا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اردو کا مسئلہ تھا. تو اردو کے لیے بڑی پریکٹس کرنی پڑی، کیونکہ ہم پٹھان جو ہے نا، فے جو ہے وہ پے کہتے ہیں اس کو. جی. تو بڑے پرابلمس تھے، اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑی، بہت کچھ کیا. پھر رپورٹنگ کا کام شروع کیا، اور رپورٹنگ کے بعد ایز اے نیوز کاسٹر میں نے کام کیا 2018 میں. ٹھیک ہے. 17 میں رپورٹنگ کرتا رہا، 18 میں نیوز کاسٹر. اس کے بعد پھر میں واحد اینکر تھا جو جن لوگوں کو اینکر شپ مل جاتی ہے نا وہ کبھی رپورٹنگ میں نہیں آتے. میں پہلا ایسا، حالانکہ مجھے پبلسٹی بھی بہت زیادہ مل گئی تھی کیونکہ میں پاکستان کا واحد سکھ صحافی تھا. اس وجہ سے انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ لوگوں نے اس چیز کو، خبر کو ہائی لائٹ کی، اور انڈیا کے چینل نے بھی اس کو ہیڈ لائن بنا، اور پاکستان میں بھی بڑے بڑے ویب سائٹ پہ چلا. لیکن میں نے پھر کیا کیا کہ میں نے کہا میں نے اس ڈبے میں رہنا ہی نہیں ہے. یہ تو اسکرپٹ پڑھنا ہے، تو کوئی میں نے کچھ اور کرنا ہے. سو یس، میں پھر واپس لاہور سے اسلام آباد آیا، اور میں نے رپورٹنگ کی، اور رپورٹنگ پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور مختلف بیٹس میرے پاس تھیں. تو اس کے بعد پھر مجھے دوبارہ، میں ریڈیو پاکستان کے ساتھ منسلک تھا ایز آر جے، اور 2 سال میں نے ریڈیو پاکستان کے ساتھ کام کیا، آرٹیکلز وغیرہ بہت سارے لکھے. اس کے بعد میں مارننگ شو میں نے شروع کیا، اور کرنٹ افیئر شوز کیے. پھر آہستہ آہستہ دنیا ڈیجیٹلائز ہوتی گئی تو ہم بھی ڈیجیٹلائز ہوتے گئے. تو آج کل یوٹیوب جو ہے اس پہ کام کر رہا ہوں. تو سر، ابھی تک صرف آپ سکھ برادری سے جرنلسٹ بنے ہیں، اور کیوں نہیں آیا آپ جیسا؟ انفارچونیٹلی اس کی وجہ کہ 77 سال میں ہندوستان کی تو ہم بات کرتے ہیں، وہاں پہ مسلمان صدر بن جاتا ہے، وہاں جو ہے وہ وزیر داخلہ جو ہے وہ مسلمان بن جاتا ہے، سکھ پی ایم بن جاتا ہے، آرمی میں جرنیل تک رسائی ان کی ہے، آرمی چیف تک ہے. لیکن ہمارے ہاں جو آئین لکھا گیا ہے، ایک طرف تو میں دیکھوں کہ ہمارے لوگوں کی جو سوچ ہے
وہ زیادہ تر میڈیسن کی طرف جاتے ہیں، ڈاکٹر کی طرف یا کوئی بیوروکریسی کی طرف یا بزنس کی طرف جاتے ہیں۔ صحافت کا یہ شعبہ انتہائی کٹھن ہے، انتہائی کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، راہ میں بچھی ہوئے کانٹے جو ہیں وہ آپ کو کسی وقت آپ کے پاؤں کو چپ سکتے ہیں۔ سو میرے خیال میں ہمارے لوگوں میں اتنی تو کریج نہیں تھی کہ وہ آئیں اور پھر مین اسٹریم میڈیا پر وہ باتیں کریں جو شاید مجھ سے ہو رہی ہیں یا میں کرتا ہوں۔ تو یہ بھی وجہ ہے، کہیں نہ کہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ان کو اتنا پتہ تھا، نہ انہوں نے اس طرف رجحان رکھا۔ سو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ میں تو چاہتا ہوں، میری تو خواہش ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، اور اس ملک میں چاہے بڑے بڑے منصبوں پر بیٹھے جو لوگ ہیں، اس میں اگر ایک سکھ وزیر اطلاعات بن جائے، وزیر داخلہ بن جائے تو کتنا اچھا لگے گا۔ کوئی ہندو سی ایم بن جائے تو کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ یہ ملک تو ہمارا سانجا ہے۔ تو ایک خواہش ہے، اور اس خواہش کے ایک امید ہے، اور اس امید کی آس ہم نے لگائی ہوئی ہے۔ سکھ اور پاکستانی برادری، سکھ برادری اور پاکستانی، ان کی ریلیشن کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستانی یعنی سکھ اور پاکستانی ہم سارے ہی ہیں۔ غیر مسلم ہم کہہ سکتے کہ غیر مسلم پاکستانی، اقلیت کا لفظ میں تھوڑا سا سائڈ پہ کر لیتا ہوں۔ ریلیشن بہت اچھے ہیں سکھوں کے تعلقات مسلمانوں کے ساتھ، اور پھر ویسے اگر میں اپنے علاقوں کی بات کروں تو ہمارے تو ریت رواج ایک جیسے ہیں۔ ہماری شادیوں، بیاہ میں، دکھ میں سب ہم سانجے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایسا کبھی فیل نہیں ہوتا۔ پنجاب میں تھوڑا سا لگتا ہے کہ لوگ ہم سے جب یہ سوال کرتے وہ حیران ہوتے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آپ شادی بیاہ میں، دکھ سکھ میں ایک ساتھ ہوتے ہیں، تو دعاؤں کے لیے جاتے ہیں ایک دوسرے کے، مساجد میں دعاؤں کے لیے بیٹھتے ہیں ہم سب۔ سو آئی تھنک یہ ایک خوبصورت سا چہرہ ہے جس پر بات بہت کم ہوئی ہے۔ عموماً ہم نیگیٹو، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ ہم نیگیٹو چیزوں کو زیادہ جو ہے پروموٹ کرتے ہیں، اور زیادہ اس پر ہماری نظر ہوتی ہے۔ جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کو ہم تھوڑا سا سائڈ لائن پہ کرتے ہیں۔ تو بڑی خوبصورت چیزیں بھی پاکستان میں پڑی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس خوبصورتی کو باہر دنیا کی، باہر ایجنسیز کی بھی نظر لگی، جس کی وجہ سے ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ سکھوں کی ہوئی پشاور میں، اور انفارچونیٹلی کہ کوئی دہشت گرد ابھی تک پکڑا نہیں گیا، کسی کو سزا نہیں ہوئی ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ تھی کہ جو ہمارے سکھ مائیگریٹ ہوئے ریسنٹلی، اس کی یہ بھی وجوہات ہیں۔ لیکن آپ نے نا بڑی خوبصورتی سے یہ بات بتائی کہ ریلیشن اچھے ہیں۔ Yes. جب باہر یہ تاثر جاتا ہے اسپیشلی انڈیا میں کہ جو سکھ برادری ہے نا، اس کے ساتھ شاید جو مسلمان وہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں یا تشدد کرتے ہیں یا ان کو رائٹس نہیں دیتے، تو ایسی تو آپ نے کوئی بات اچھا دیکھو، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا، تو اس سوسائٹی میں جب لوگ حاوی ہونا، تو کہیں نہ کہیں جو کم لوگ ہیں ان پہ وہ حاوی ہوتے ہیں۔ جی، آپ برطانیہ جائیں، وہاں پہ مسلم ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، وہ گوروں کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر وہ اچھے عہدے پر بھی بیٹھے ہوں، کہیں نہ کہیں خوف میں ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ پہ ایک چیز تو برڈن ہوتا ہے، ایک چیز نفسیاتی طور پر آپ ایک دباؤ میں ہوتے ہیں۔ لیکن ہندوستان اور پاکستان کے کمپیریزن اگر میں کروں، یہاں پر اگر سکھ یا ہندو کے ساتھ تشدد ہوتا ہے، کرسچن کے ساتھ ہوتا ہے، تو گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے۔ ہندوستان میں اس وقت جو حکومت ہے، جس طرح ضیاء الحق نے ہمیں کلاس اینڈ پروف کا کلچر دیا، ہمارے ذہنیت کو تباہ کیا، ہمارے لوگوں کو دہشت گرد بنایا، انتہا پسند بنایا، اسی طرح نریندر مودی کا جو فلسفہ ہے، آر ایس ایس کا جو فلسفہ ہے، وہ نقصان ہندوستان کو دے رہا ہے۔ ہندوستان میں بھی ایسی چیزیں نہیں تھی، کیونکہ میرے تو نانکے دلی میں رہتے ہیں۔ سو کہیں نہ کہیں پروپیگنڈا وار دونوں طرف چل رہی ہے۔ ہندوستان کی میڈیا یہ پروپیگنڈا کرتی ہے دنیا کے سامنے کہ یہاں پہ مائنورٹیز جو ہے وہ ریلیکس نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہندوستان میں زیادہ تباہی ہے۔ آپ اپنے ٹیلی ویژن بھی نکال دیں نا، اس وقت تو ٹیلی ویژن جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلروں کے ہاتھ میں چلے گئے، فرنٹ مین کے طور پر کام کرتے ہیں، اسکرپٹ کہیں اور بنتا ہے، کہیں اور سے آتا ہے، اور وہ پھر اینکر بیچارے جو ہیں ڈاکیا بنے ہوئے ہیں، صافی بہت سارے ڈاکیا وہ ڈاک لے کے آتے ہیں۔ بچپن میں ہم ایسے کرتے تھے، وہ نوجوانی میں جب کسی کوئی لڑکی ہمیں پسند آتی تھی تو چھوٹے سے بھائی کو پکڑ کے چیونگم وغیرہ دے کے خط دیتے تھے کہ ہماری محبوبہ تک پہنچا دو۔ آج کل وہی صحافی کام کر رہے ہیں کہ کہاں کا جو پیغام ہے وہ لے کے آتے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا آج کے دور میں صحافت کرنا بہت مشکل کام ہو؟ شدید مشکل ہو چکا ہے۔ پاکستان دنیا کا اسرائیل کے بعد دوسرا ملک ہے جس میں تقریباً 200 سے زائد، یعنی 200 سے زائد صحافیوں کو وہاں پہ قتل کیا گیا۔ تو یہاں پہ ریشو نکالے، ارشد شریف شہید کے ساتھ کیا ہوا، دیگر صحافیوں پر جس طریقے سے تشدد ہوئے، گولیاں ماری گئیں، مقدمے ہوئے، تو اس وقت صحافت کرنا بڑا مشکل ہے۔ بہت سارے صحافی جو گن نہیں گاتے، جو پالش کا کام نہیں کر سکتے، تو آج میری طرح بے روزگار کر رہے ہیں۔
اچھا سر، آپ کو ایران میں ایز اے گیسٹ بلایا گیا اور عربی آپ کو اوارڈ دیا گیا، لیکن اس کے بعد جب آپ پاکستان واپس آئے ایئرپورٹ سے آپ کدھر چلے گئے تھے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میں ایران مجھے بلایا گیا 77 ممالک میں پہلا پاکستانی تھا، اور یہ کریڈٹ پاکستان کے لیے تھا، میرے لیے نہیں تھا. میں تو کام کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، کیونکہ میرے پہ اس ملک کے بڑے احسانات ہیں. ایران نے مجھے نامینیٹ کیا اربعین ایوارڈ کے لیے. جب میں وہاں گیا تو پہلی پوزیشن 77 ممالک میں، کینیڈا دیگر ممالک بھی تھے، اینڈ بڑا پروٹوکول ملا مجھے. اور وہاں کی اسٹیٹ کا میں گیسٹ تھا، لیکن جہاں سے میری فلائٹ ہوتی ہے اسلام آباد ایئرپورٹ، تو اس کے بعد مجھ پہ غداری کے، بغاوت کے، صوبائیت، تعصب پھیلانے کے مقدمے تھے، تو مجھے سیدھا جا کے عدالت میں پیش ہونا پڑا. تو مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ جس ملک کا نام ہم پوری دنیا میں روشن کرانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، وہاں کے ایسے ادارے ہم پر ایسے الزامات لگا رہے ہیں کہ ہم غدار بھی ہیں، ہم باغی بھی ہیں، ہم نے پتہ نہیں کون سی صوبائیت، تعصب جو ہے اس کو جو ہے بڑھاوا دیا ہے. جو لوگ صوبائیت، جو تعصب اس کو بڑھاوا دے رہا، آپ نے اس کو تو پی ٹی وی پہ بٹھا دیا. یہ جو دادے شادے، یہ ان کی زبان ذرا چیک کر لیں نا. اپنے اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ ان کو بٹھا کے لاکھوں کی سیلری دے رہے ہیں. کہیں بھی نکالے نا ہم پر، اگر ہمارے اوپر ایسا کوئی ہے، ایسی کوئی بات ہم نے کبھی کی ہے. ہم تو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم فیڈریشن کی بات کرتے ہیں، کہ بھئی آپ ایسے کام ہی نہ کریں جس سے آپ کے بلوچ آپ سے الگ ہو جائیں، آپ کے پٹھان آپ سے الگ ہو جائیں، آپ کے پنجاب، آپ کے سرائکی آپ سے الگ ہو جائیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اکٹھا رہنے کی پاکستان، اگر آپ نے پاکستان کا وجود برقرار رکھنا ہے تو اس کے لیے سب کو سمجھنا ہوگا، نفس کو پکڑنا ہوگا. ڈیوائڈ کیوں ہے؟ ڈیوائڈ ہماری غلط پالیسی کی وجہ سے. جو ہماری پالیسیاں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. جب تک معاملات ضد پہ، انا پہ آتے ہیں، تب معاملات بگڑتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. اسی ادارے میں آپ بیٹھے ہیں، کل آپ دو پروڈیوسر کے ساتھ اپنی ضد شروع کر دو، آپ کے ساتھ شروع کرے، تب دیکھیں یہ ادارہ کتنا تباہ ہوتا ہے. اپنے ملک کا پورا بیڑا غرق کر دیا ہے. آج آپ دیکھیں 1 کروڑ نوجوان بے روزگار ہو چکا ہے. آپ کے 25 لاکھ لوگ زراعت سے، آپ نے گرین انیشیٹو شروع کیا جس کا کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے، تباہ کر دیا آپ نے لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر کے. آپ نے گرین انیشیٹو کے نام پہ جو تباہی مچا دی ہے، آج کل عارف والا میں کیا ہوا ہے، زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں. اس وقت جو حالات ہیں، پھر آپ پولیٹیکل اگر آپ دیکھیں، میں شو کرتا تھا، مجھے یاد ہے کہ آپ کے جو فیصل آباد کے یا دیگر تاجر برادری میرے پاس آتی تھی، وہ کہتی ہم ایکسپورٹ کے آرڈر نہیں لے رہے ہیں، ممالک سے آرڈر نہیں لے رہے ہیں، ہمارے پاس کاریگر کی کمی ہے. آج مجھے بتائیں 150 انڈسٹری آپ کی بند ہو چکی ہیں، آپ کی بجلی غائب ہے، آپ کی گیس ہے نہیں، آپ کے جو آنے والے دنوں میں یعنی بحران جو شدت اختیار کر رہے ہیں. تو یہ کیا آپ کے غلط نتائج، یعنی غلط فیصلوں، جو بند کمروں میں آپ جو فیصلے کرتے ہیں، اس کے نتائج ہم 25 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں. اور آپ جو 5% اشرافیہ ہے، آپ نے ہمیں گلے سے پکڑا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے. آپ کی نسلیں، آپ کے جو خاندان ہیں، وہ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں، اور ہم غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں. تو ہم تو یہ بات کر رہے ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی جہاں پہ ہو علیمہ، وہاں پر کبھی جو اکنامیکل اسٹیبلٹی وہ نہیں آتی ہے. آپ نے عدالتوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ نے عدالتوں پہ ایسے جج بٹھا دیے ہیں جو نون لیگ کے تھے، جو پیپلز پارٹی کے ورکر وکیل تھے. آپ کے فیصلے، جب ایک انویسٹر پاکستان آتا ہے تو وہ 10 بار سوچتا ہے کہ میری انویسٹمنٹ میں اگر کوئی غبن ہوتی ہے تو میں کہاں جاؤں گا. جب آپ کی عدالتیں وہ فیصلہ نہیں کر پاتی ہیں، آپ کے بڑے بڑے جو بزنس مین لوگ تھے ان کو اٹھا دیا گیا، ان کے بزنس کو تباہ کر دیا گیا. تو ایسے نہیں چلتا ہے ملک میں. آپ دنیا کے بڑے بڑے جنگوں کا حوالہ میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جب بھی معاملہ طے ہوا، اسی ٹیبل پہ ہوا ہے. بات چیت شروعات ہوتی ہے ٹیبل پہ. بڑے بڑے بندوق پہ جب آپ ناز کرتے ہیں کہ ہم گولی مار دیں گے، اٹھا لیں گے، مقدمے بنا دیں گے، ڈالوں میں اٹھا دیں گے، تب معاملہ کہاں طے ہوتا؟ ٹیبل پر. تو ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے، بیٹھنا چاہیے. ساری جنگوں کا حل ہی آخر میں آتا ہے ٹیبل ٹاک. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملک کو چلانا ہے، اکٹھا بیٹھنا ہوگا. جو آپ پالیسیاں لا رہے ہیں، جو آپ ترمیمیں لا رہے ہیں، اس سے اب آپ اپنے آپ کو وقتی طور پر تو آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں گے، لیکن یہ بڑا مشکل ہے. یہ جو 28ویں ترمیم آ رہی ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، آ جائے گی. جس طریقے سے پارلیمنٹ ہے، ایک ربڑ سٹیمپ والی پارلیمنٹ ہے، اور ہائبرڈ ریجیم ہے، اور پھر وزیر اعظم صاحب ہمارا ماشاءاللہ وہ جس طریقے سے اٹھانے کا کام کرتا ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو
قسم سے تو یہ ترمیمیں آئیں گی، لیکن یہ وقتی ہیں. اس پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی ہے. 47 کے فارم سے آئے ہوئے پارلیمنٹری ان کو بٹھایا گیا، مسلط کردہ ایک جتھا ہے جو صرف اور صرف کرپشن، یعنی آپ نیب میں 50 کروڑ سے 1000 روپے کی کرپشن کم کر دیں، آپ کو نہیں پکڑ سکتے ہیں. آج انہوں نے کیا بل 17 جو الیکشن ایکٹ ہے، 17 کا جو بل ہے، اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، ترمیم کیا کی ہے، اس کی 9 کی شک نکال ہے. اس میں کیا لکھا ہے کہ بھئی صاحب آپ کا جو پارلیمنٹیرین ہے، عوامی نمائندہ ہے، اس کے احساسوں کو آپ ظاہر نہیں کر سکتے ہیں. یعنی میں اپنے نمائندے سے نہیں پوچھ سکتا ہوں کہ بھیا آپ سائیکل پہ آئے تھے، آپ کروڑ پتی بنے، کیسے بنے؟ میں یہ سوال آپ نہیں کر سکتا. سائیکل سے مرسیڈیز پہ کیسے کیسے؟ تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کسی دنیا میں؟ بالکل. عوامی نمائندہ اس لیے منتخب ہوتا ہے، عوام اس کو منتخب کرتی ہے اور بھیجتی ہے پارلیمان میں، کیونکہ جمہور اور جمہوریت دونوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں. آپ نے جمہور کی آواز کو ہی دبا دیا ہے، آپ نے مین سٹریم میڈیا کو تباہ کر دیا. آپ مجھے بتائیں، آپ بھی صحافی ہیں، آپ کتنا ٹی وی دیکھتی ہیں؟ نہیں دیکھتی ہیں آپ. میرے دفتر میں ٹی وی بند پڑا ہوا ہے. اندازہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو بیانیہ جو عوام کے مسائل ہیں اس کے علاوہ اس پر تو بات ہی نہیں ہوتی ہے. ہم جاتے تھے، مائک اٹھاتے تھے، مہنگائی پہ بات کرتے تھے، گیس کی لوڈ شیڈنگ پہ بات کرتے تھے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہ بات کرتے تھے. آج مجھے بتا دیں مین سٹریم میڈیا کتنی بات کر رہا ہے؟ نہیں. پھر یہی چیزیں جنم لیتی ہیں. جی آپ آپریشن کر رہے ہیں تیرا میں، ٹھٹرتی سردی میں. ان کے علاقے ہیں، ان کا گھر ہے، ان کی زمینیں ہیں، ان بیچاروں کی آپ نے 2010 میں ان پر زمینیں خالی کر دی، 2012-13 میں پھر خالی کرا دی کہ دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، قلعہ کما کریں گے. 22 آپ نے آپریشن کر دی. کیا حاصل کر لیا بھیا؟ جنوری کے مہینے میں ٹھٹرتی سردی میں بچے ہیں ان کے ساتھ خواتین ہیں، ان کے ساتھ بزرگ ہیں، بیمار لوگ ہیں. کل رات جو آپ دیکھ رہے تھے، جو حالات میں ہم تو اپنے بیڈ سے نہیں ہلتے ہیں، لیکن اس حالات میں سوچ ہے یہ تیرا میں اس طرح آپریشن کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ کو پتا ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ کا وہ بیان نکالا تو آپ کے سامنے ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. مجھے ایک بات بتائیں، کوئی بیوقوف ہی ہوگا کہ سب علاقے خالی ہوں گے اور دہشت گرد انتظار کرے گا کیا وہ ہم پہ بارود پھینکو؟ یہ کامن سینس کی بات ہے، تھوڑے بہت بندہ سوچ بھی لیتا ہے نا. عوام کو جو ہے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ کہ اس میں آ جائے گا. آپ نے کتنا بیوقوف سمجھا ہے ہمیں. اور پھر مجھے ایک بات بتائیں کہ اس ٹھٹرتی سردی میں، جنوری کے مہینے میں، جب برف جو ہے ہر طرف ڈھکی ہوئی، آپ کو کھیت، آپ کو گھر ملیں گے، وہاں پہ کیسے آپ آپریشن کر لیں گے؟ یا ماضی میں جو آپ نے کیا، آپ نے کیا کامیابی حاصل کی؟ رکھے نا ہمارے پاس سامنے رکھے. ہم تو یہ سوال کر رہے ہیں. اپنا علاقہ چھوڑنا یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے علیمہ. حمید صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل کے پی کے گورنمنٹ کیبنٹ ممبرز جو ہے شفیع جہانگیر اور مینا خان یہ ریسکیو کر رہے تھے بچوں کو. جی. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے اور کے پی کے، دے آر آن سیم پیج. یہ صرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بیانیہ قوم کے آگے رکھ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یا میں کہوں گا کہ حکومت اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ تو پیج پہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج میں ہے. کے پی حکومت کے پاس بندوق نہیں ہے، وہ آواز اٹھا سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کے آئین کو ضربے لگا کر اپنے تباہ کر دیا ہے. بتائیں مجھے نا، آئین نکالے، آئین میں جو صوبوں کی خود مختاری تھی، اس خود مختاری پر کیسے اٹیک ہو رہے ہیں. پولیس وہاں پہ کریک ڈاؤن 8 فروری سے پہلے شروع کر دیا ہے. اٹس مین کہ آپ کی پولیس بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے، بیوروکریسی ان کے اختیار میں نہیں ہے. میں ان بیوروکریٹ سے ملا ہوں کہ وہ کے پی کے اختیار میں آتے اب نہیں ہے. تو وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ آواز تو اٹھا رہا ہے. وہ بندہ جا کے، وہ وزیر اعلیٰ، میں نے اس کو دیکھا نہیں کہ وہ بیٹھا ہو آرام سے. کبھی وہ تیرا بھاگتا ہے، کبھی وہ باڑا بھاگتا ہے، کبھی اپنے لوگوں کی فریاد لے کے آتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ جو ضم شدہ اضلاع ہیں ان کے جو پیسے آپ کے پاس اربوں روپیہ پھنسا ہوا ہے وہ ہمیں دے دیں. اس پہ الزام لگا رہے ہیں اسمگلنگ کا، دہشت گردی کا. دیکھیے، یہ بڑا آسان کام ہے. آپ الزام پاکستان میں تو اب آسان، اب بیانیہ بلڈ کرنا، مین سٹریم میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، 9 مئی کا بیانیہ، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو الزام لگانا، لیکن پروف کرنا پھر الگ بات ہوتی ہے. الزام تو آپ، مجھ پہ بھی الزام ہے نا کہ میں نے غداریاں کی ہیں. کہاں کی ہیں؟ مجھ پہ پروف کریں. اچھا، یہ آپ پہ مقدمے بنے میں ہیں، تو میں بھگت رہا ہوں نا. آپ کو مین سٹریم سے ڈیجیٹل کا سفر کیسے کیا؟ دیکھیں، مین سٹریم میڈیا پہ آنے کا مقصد آپ کو پتا ہے کہ وہی تھا کہ میں دنیا میں بتاؤں کہ یار یہ خوبصورت گلدستہ ہے، یہاں پہ ہندو، سکھ، کرسچن، مسلم یہ بڑے پیار سے رہتے ہیں. دنیا کو ایک تصویر دکھانی تھی. پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ کوئی سکھ نہیں تھا،
ایک الگ تصویر آتی تھی جب میں بیٹھا ہوتا تھا تجزیہ دیتا تھا, دنیا اس کو اپریشیٹ کرتی تھی. لیکن جب آپ پہ دروازے بند کر دیے جائے تو میرا تو کوئی اور روزگار ہی نہیں ہے نا. میں کیا کیا وجہ ایسی ہے کہ آپ پہ دروازہ بند؟ میں آئین کی بات کرتا ہوں, میں جمہور کی بات, میں جمہوریت کی بات کرتا ہوں, میں آزادی ظاہر رائے کی بات کرتا ہوں, میں مظلوموں کی بات کرتا ہوں. تو شاید کسی کو یہ بات پسند نہیں ہے, یہی وجہ ہو سکتی ہے. اور تو میرے پاس کوئی وجہ ایسی نہیں کہ میں نے ملک کے خلاف, جب آپریشن سندور ہندوستان نے ہم پر مسلط کیا تو آپ میرے سب سے زیادہ ٹویٹ نکالیں پاکستان کے, میں واحد صحافی تھا جس کے ٹویٹ ملینز پہ جا رہے تھے, اور کس کے حق میں تھے؟ پاکستان کے. ہندوستان نے اس وقت میرا جو یوٹیوب چینل ہے اپنے بلاک کر دیا, میرا ٹویٹر اکاؤنٹ اب بھی ہندوستان میں بلاک ہے. اور مجھے کال آتی ہے ایک ادارے سے اور وہ کہتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بھیا آپ نے بڑا کمال کا کام کیا ہے اور ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو میں نے اس جواب میں اس کو بولا کہ بھائی مجھے اچھا لگا لیکن یہ میرا ملک ہے, آپ کی اپریشیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ ایوارڈ دینے کی ضرورت تھی. ایوارڈ اور ریوارڈ یہ میری عوام مجھے دیتی ہے, لیکن آپ کی جو سوچ ہے مجھے اس پر ہنسی بھی آئی. میں نے کہا آپ نے ایوارڈ دینا تھا وہ حکیم لوہا پہاڑ کو دینا تھا کہ آپریشن سندور میں اس نے زبردست کام کیا ہے. تو سوچ پہ بھی آپ دیکھیں. تو بہرحال اس وقت آپ دیکھیں کہ جو سچویشن ہے, جس حالات سے میں گزر رہا ہوں, ایک صحافی بے روزگار ہو جائے, میرے پاس کون سا کاروبار ہے. اچھا, ریسنٹلی ابھی خبر آئی ہے کہ امریکن نیو پروپوزل غزہ پیس کو اناگریٹ کیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان سپورٹ کرے گا یا نہیں؟ دیکھیں پاکستان نے تو کر دیا ہے سپورٹ. اب کل جو تصویر ہے یہ ساری عمر شہباز شریف صاحب جو ہیں اس کا پیچھا کرے گی, اس کا پیچھا کرے گی, نہیں چھوڑے گی, نسلوں تک لوگ اس کو یاد رکھیں گے. میں آتا ہوں, یہ پیس نہیں ہے, یہ دراصل پیس نہیں ہے. غزہ میں پیس کی بات ہوتی ہے, اس تصویر کی طرف جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ غزہ, یہ جو پیس بورڈ بنے اس میں غزہ کا نقطہ ہی نہیں ہے. اچھا, اس میں تو اسحاق ڈار صاحب نے جھوٹ بولا ہوا ہے. کل میں نے اس کا جھوٹ پکڑا, ری ٹویٹ مارا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہو. غزہ کا تو نام ہی اس میں نہیں ہے. یہ تو یونائٹڈ نیشن کے خلاف ایک ادارہ کھڑا کر دیا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تاحیات جب تک وہ زندہ ہے, جس طرح یہاں پہ تاحیات استثناء لوگوں کو ملے, وہ بھی کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ ادارہ میں لیڈ کروں گا. اب یہ مقصد, اب آپ دیکھیں کہ اس میں غزہ کے والے کس سے کیا پلان ہے. جو بورڈ بنایا گیا, جو فیصلہ کرے گا, جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ غیر مسلم ہیں, اور وہ سارے جیوش لابی کے قریب ہے. نکالیں ان کی لسٹ, 7 لوگ ہیں. مسلمان کیا کرے گا؟ مسلمان یس کرے گا وہاں پہ, یہ حکمران آپ کا قتل کرے گا حماس کو اور لبنان کے حزب اللہ کے لوگوں کو, کیونکہ وہ اپنی سرزمین کی لڑائی لڑ رہے ہیں. آپ جا کے ان سے بندوق لیں گے اور ان کو گولی ماریں گے. اسرائیل کو آپ کریں گے, اس اسرائیل کو جو ایک ناجائز ریاست ہے جس کو قائد اعظم نے ناجائز کہا, آپ اسے جائز قرار دینے کے لیے اپنے فوجی بھیجیں گے. یہ کیا طریقہ ہے؟ نہ پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے, نہ کوئی بات ہوتی ہے. ایک وزیر اعظم جا کے سائن بھی کر لیتا, اور پیس بورڈ میں آپ کے پاس $1 بلین آئے گا کہاں سے؟ اس کے لیے آپ نے کیا جگاڑ لگایا ہے؟ اگر عمران خان ہوتا وہ سائن کرتا؟ بالکل نہیں کرتا. نکالیں اس کا بیان, 2022 میں اس نے جو بیان دیا ہے, ذرا سنا دینا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سنا دیں, آپ سنا دیں اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب وقت آئے گا یہ کشمیر بھی بھیج دیں گے, یہ فلسطین کا سودا بھی کر دیں گے. کر دیا آج نا. عمران خان کا تو نکال ہے, وہ تو اسی نظریات پر کاربند تھا. اسی وجہ سے تو عمران خان جیل میں پڑا ہوا ہے, جس کی سخت مخالفت عمران خان نے کی تھی. آپ نکالیں وزیر خارجہ کے بیانات, جب شاہ محمود قریشی صاحب بات کرتے تھے فلسطین کے معاملے پہ. عمران خان جو سزا بھگت رہا ہے نا, وہ آج جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور آپ پہ جو ہائبرڈ رجیم مسلط کی گئی ہے نا, انٹرنیشنل لابی نے کی ہے. مقصد کیا تھا کہ خان ریزسٹنس کرے گا, خان کے ساتھ عوام ہے, خان اس نظریات پر بلیو کرتا ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے نظریات ہیں. آپ نے تو اس نظریات پر جو ہے چڑھائی کر دی. آپ نے تو پہلے اس کے ساتھ کیا کہ اس کی بہن کے ساتھ کیا, اب اس کے نظریات کا بیڑا غرق کر دیا. تو ایک ناجائز ریاست کو جائز قرار دے دی گیا ہے. اب آپ کہتی ہیں پیس بورڈ میں یہ جو بورڈ, یہ $65 ارب کی جو ہے یہ انڈسٹری بن گئی ہے غزہ. مظلوموں کے, جن کا شہیدوں کا جو خون بہا ہے, جو پوری غزہ کی پٹی ہے, وہ جو لہو لہان ہے, 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں, اس میں زیادہ تر خواتین ہیں, بچے ہیں. وہاں پر کیا ہوگا؟ بیچز بنیں گے, وہاں پر ہوٹلز ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ اپنا کاروباری ماڈل متعارف کرائے گا. ہم کیا کریں گے؟ ہم خوش ہیں کہ ہمیں کچھ ٹھیکے مل جائیں گے.
یعنی غزہ کے خون پر بھی ہم نے سودا کر دیا ہے، تو اس سے اور شرم کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ مسلمان حکمران جو ہیں وہ اتنے گر چکے ہیں ڈالر کے لیے، اور وہ اتنے بے حس ہو گئے ہیں، وہ اتنے بزدل ہو چکے ہیں کہ وہ نتنیاہو کے ساتھ ایک پیج پہ کھڑا ہوئے، وہ نتنیاہو جو قاتل ہے، جس کو عالمی عدالت انصاف نے قاتل قرار دیا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، عالمی عدالت کہتی ہے وہ قاتل ہے، وہ قاتل ہے، نکالو آپ ایون ان کا جو چیٹ یعنی گروپ کرو، آپ اس میں 2 تصویریں دو، وہاں سے قاتل کی تصویر نتنیاہو آ جائے گا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے بنائے ہوئے پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے تو مسلمان اپنی کریڈیبلٹی نہ ہو. سر ان کو کوئی کریڈیبلٹی میڈم ان کو کوئی پرواہ نہیں سے اگر ہوتی، کیونکہ یہ عوام میں ان کی جڑیں نہیں ہیں. اب اس وقت ڈاکیا قسم کے صحافیوں کو لانچ کر دیا گیا، وہ کالم لکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ پیس بوٹ نہ کسی نے پڑھا ہے، نہ ان کو پتہ ہے، نہ ان کے کو سمجھ ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ لوگ کریڈیبلٹی ان کی کیا ہے؟ عوام میں کوئی جڑیں ہیں؟ وہ ایک صحافی نے لکھا، پتہ نہیں یہ ڈاکیا صحافی کس قسم کی صحافت ہو رہی ہے یار، وہ کہتا ہے کہ یو اے ای کی پارلیمنٹ سے کسی نے پوچھا، مصر کی پارلیمنٹ سے کسی نے، جارڈن کی پارلیمنٹ سے کسی نے پوچھا، ارے بھیا تمہارا دماغ کدھر ہے؟ مطلب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یو اے ای کی وہاں تو بادشاہت ہے، وہاں مصر میں ڈکٹیٹرشپ ہے، تو پھر پاکستان بھی کیا ڈکٹیٹرشپ یہاں پہ قائم ہے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں دیا گیا؟ آپ پیس بورڈ کے نام پہ ڈرامہ ہے. ریلیشن یو ایس کے ساتھ بحال دیکھیے یو ایس کے ساتھ ہر ملک کے اپنے نظریات ہوتے ہیں. ملک کی بنیاد جب رکھی جاتی ہے نا، وہ کسی ملک کی سوورنٹی ہوتی ہے. اب ہندوستان کی بات کریں نا، ہندوستان اپنی سوورنٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا. بے شک ہمارا دشمن ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں کہتا ہے، اور دشمن سے بھی اچھی چیز سیکھنی چاہیے. آپ اپنی سوورنٹی کمپرومائز کر رہے ہو، ہم تو اس کے خلاف ہیں نا. یو ایس کہے گا کہ گھنگرو باندھ کے ناچو، آپ ناچنا، یہ بسنتی کی فلم چل رہی ہے شعلے کی کہ ناچو بھائی، آپ ناچیں گے کیا ہماری کوئی تاریخ نہیں ہے؟ کیا ہمارے کوئی نظریات نہیں ہیں؟ یہ ہمارا ملک نہیں ہے؟ ہماری ملک کی سوورنٹی نہیں ہے؟ ہرمیت آپ عربین پہ گئے تو ادھر وہاں پہ امام حسین کے مزار پہ آپ نے حاضری دی، کیا محسوس کیا آپ نے؟ دیکھیں امام حسین ویسے تو ہم سب کہتے ہیں کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ظاہری بات ہے کہ مظلومیت کی جب بات آتی ہے تو میرے سامنے 2 کربلا آتی ہیں. ایک طرف وہ کربلا جہاں پر ہمارے گرو گوبند سنگھ صاحب جی کے 4 صاحبزادے، جن کی عمر تقریباً ہارڈلی 3-4 سال 7 سال 8 سال کی ہوگی، اور وہ ان کو جس طریقے سے ایک پورا میدان میں ان کو جکڑ لیا جاتا ہے اور ان پر پانی کھانا سب کچھ بند کیا جاتا ہے، اور پھر وہ جس طریقے سے لڑتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایک کربلا میرے ذہن میں یہ تھی. ایک کربلا جو میرے خاص کر اہل تشیع مکاتب فکر کی جو لوگ ہیں، وہ جب اس کا ذکر کرتے تھے تو میرا دل تھا کہ میں جاؤں، میں دیکھوں کہ وہ کربلا میدان جو ہے وہ کیسا ہے. سو میرا سفر جو ہے عراق کی طرف بڑا زبردست. میں نجف میں اترا اور میں نے کوفہ سے شروع کیا، مسجد کوفہ سے. مولا علی جی کو جہاں پہ ضرب لگا تھا اسی مسجد سے میں نے شروعات کی، اور وہاں سے ہوتے ہوئے ہم نجف آئے. نجف پہ مولا علی جی کا جو حرم ہے وہاں پہ ہم نے حاضری دی، اور وہاں سے ہوتے ہوئے ہم کربلا کی طرف گئے. کربلا کا یہ سفر آپ کو اندر سے بڑا سافٹ کر لیتا ہے. آپ کے اندر ایک الگ سی فیلنگ ہوتی ہے جو شاید آپ، کیونکہ جب آپ رس چکھتی ہیں نا میٹھا، تو آپ لوگوں کو تو آپ کہتی ہیں کہ میٹھا ہے یہ، لیکن وہ جو رس ہے وہ صرف آپ محسوس کر سکتی ہیں. تو یہ جو صوفیزم کا ہے یا یہ جو کہیں نہ کہیں اٹیچمنٹ ہے، یہ والا رس آپ خود فیل کر سکتی ہیں. تو کیونکہ ہم سکھوں میں ایک چیز ہے کہ ہم خدمت کرتے ہیں، سیوا، یعنی ہمارے ہاں سب سے پہلی بات ہے کہ انسانیت خدمت، سکھوں کی نہیں، انسانیت کی. آپ گردوارے میں جائیں تو گردوارے میں آپ کو لنگر، آپ کے شوز پالش، سب کچھ آپ کو ملے گا. تو یہ چیز تو ہمارے یہاں کانسیپٹ تھی. لیکن میں حیران ہو گیا جب میں اربعین واک پہ گیا. اربعین واک پہ ایسے سے مزے کے سٹال لگے ہوئے ہیں، اور ہر لڑکی لڑکا معصوم سا بچہ آپ کو جا کے کھانا کھلاتا ہے، آپ کے پاؤں دباتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ کو گرمی لگی ہے تو اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ آپ کو پنکھا ہاتھ سے چلانا شروع کر لیتے کیونکہ گرمی ہوتی ہے. تو وہ سفر وہاں سے چلتے چلتے میں ایسے لوگوں سے ملا، اور جو لوگ مجھ سے ملتے تھے، کیونکہ میرا گیٹ اپ پورا چینج تھا، اور میرے خیال میں واحد سکھ تھا اس ٹائم میں، تو لوگ مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے.
اور بہت سے لوگ مجھے جانتے تھے غزہ کے حوالے سے، میرے ویلاگس کے حوالے سے، تو حیدرآباد مختلف ہندوستان کے لوگ بڑا پیار دیا. یہاں سے ہوتے ہوئے ایک چیز جو تھی وہ میرے سامنے یہ تھی کہ خدمت. اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ہمارے گردواروں میں نا منسٹر پرائم منسٹر کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، سب سیوا کریں گے اور شوز کی سیوا کریں گے. مہاراجہ رنجیت سنگھ کو جب ایک لڑکی پسند آئی، مسلمان لڑکی، اور وہ جب ناچ رہی تھی مورا بائی، تو اس پر اس کو سزا ملی امرتسر صاحب سے، گولڈن ٹیمپل سے، کہ بھئی آپ سزا کے حقدار ہیں، آپ نے شراب پی ہے اور آپ نے ناچنے گانے والوں کے کوٹھے پہ گئے ہیں. تو اس کو کوڑوں کی سزا ملی تھی، پھر وہ بدل گئی جوتوں میں. مہاراجہ رنجیت سنگھ واز اے پاورفل مہاراجہ، وہ کابل تک حکومت تھی اس کی. سو آپ جب اربعین واک پہ جاتی ہیں تو وہاں پہ بڑے بڑے تگڑے قسم کے لوگ جن کی بڑی پروفائل ہوتی ہے، یہاں تو ہم مکھی بھی نہیں چھوڑتے نا، وہ لوگ آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کو ہاتھ جوڑتے ہیں، آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں. یہاں سے میں جب کربلا کے میدان میں گیا نا، تو آپ اگر میری ویڈیو نکالے جو ڈاکومنٹری ہے، میرے یہ رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک طرف وہ نہر وہاں سے گزر رہی ہے کچھ ہی فاصلے پر، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی کربلا تھی جہاں 11 سال کا اصغر شہید کیا جاتا ہے، جہاں امام حسین جی 72 ان کے ساتھ وہ قافلہ جس میں خواتین ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اور ظلم کرنے والا جو ہے، جو شہید ہو رہا ہے، وہ بھی لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہے، اور جو تیر چلا رہا ہے وہ بھی خوشیاں منا رہا ہے اور کلمہ پڑھ کے کر رہا ہے. تو یہ کیسی کربلا تھی جو خون میں لت پت وہ لاشیں وہ میرے سامنے تھی، اور پھر کہیں نہ کہیں وہ رونگٹے میرے ایسے کھڑے ہو گئے کہ وہ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ احساسات، وہ جذبات، جو آپ نے پڑھا ہوا تھا وہ آپ نے فیل کیا. یس. تو لوگوں کی محبت یہ تھی کہ مولا حسین جی کے حرم میں داخل ہونے کے لیے آپ کو بڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن جو چیز آپ دل سے چاہو نا، آپ کے لیے کہیں نہ کہیں راستے بن جاتے ہیں. اب جو ایک ڈور تھا جو بہت کم لوگوں کو پتا تھا، ایک حیدرآباد کا ایک ڈاکٹر آیا، ہندوستان کے حیدرآباد کا، وہ کہیں میرے ویلاگس دیکھتا تھا، تو اس نے کہا کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ آئے ہو ادھر. تو وہ مجھے لے کے جاتا ہے، اور حرم کے اس گیٹ میں دیدار کرتا ہوں مولا حسین جی کے حرم کا بڑے قریب سے. تو یہ آپ کے لیے راستے پھر خود بخود کھلتے جاتے ہیں. اور مجھے آج بھی یاد ہے کربلا کی اس گلیوں میں کھانے کے لیے ریسٹورنٹ کی طرف جا رہا تھا، اور مجھے ایک نوجوان ملا، اور نوجوان میری طرف دیکھ کے نا مجھے نا گلے لگا کے رونے لگا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ میرے بھی آنسو آئے. اور وہاں پہ وہ جب آپ نجف سے نکلتے ہیں بہادر ہوتے ہیں، لیکن آپ جب کربلا کی طرف جاتے ہیں نا، آپ کے آپ موم ہو جاتے ہیں، آپ سافٹ ہو جاتے ہیں. آپ کے اندر وہ درد، وہ تکلیف، اس سب چیز کو آپ محسوس کرتے ہیں. جب آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بھی نم ہوتی ہیں. تو وہ نوجوان نے کہا کہ ہرمیت سنگھ صاحب، آپ کی ایک ویڈیو اس وقت اربعین پہ وائرل ہے، اور مجھے حیرانی ہے کہ آپ اس جذبے کے تحت آئے. تو وہ لٹرلی، مطلب وہ ایسے کئی لوگ مجھ سے ملے جو وہ مناظر میں جب سوچتا ہوں تو میرے اب بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ آپ جائیں. بڑے خوبصورت مسلمان ہیں، وہ خوبصورت انسان ہیں وہ لوگ. نہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سکھ ہے، نہ وہ ہندو ہے، کرسچن ہے. میں نے تو اس میں بڑے قبائل کے لوگ دیکھے ہیں، میں نے وہاں بڑے مذاہب کے لوگ دیکھے ہیں. وہ آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں. یہی رسپیکٹ ہوتی ہے جو آپ کو انسانوں کے قریب لے کے آتی ہے. اور میں کہتا ہوں ہمارے پاکستانی مسلمانوں کو بھی وہاں سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے کہ اصل اسلام کیسا ہے، پیار کا ہے، محبت کا ہے، احترام کا ہے، عزت کا ہے. لیکن ایران کا شہر جو ہے آزمائشوں سے بڑا گزرتا ہے. یہ ایران کی طرف اگر جاؤں تو ایران میں بھی میں آپ کو بتاؤں، میں گیا ہوں جہاں پر خامنائی صاحب جو ہیں، خمینی صاحب کا انقلاب شروع ہوا تھا، میں وہاں پہ بھی گیا ہوں. وہاں پر بھی ہاں وہ لوگ کنجوس ضرور ہیں، آپ کی طرح گورے چٹے، خوبصورت، ڈریسنگ ان کی بڑی پیاری، صاف ستھرائی کے حوالے سے کمال کے ہیں. اور یعنی میں کہوں گا کہ یورپ کے برابر میں ان کو سمجھتا ہوں. کیونکہ آپ کے ہاں پاکستان میں یا مغربی میڈیا یہ دکھاتا ہے کہ وہاں پہ برقع سسٹم ہے اور بڑے مشکل حالات ہیں اور مولوی کا ڈنڈا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لڑکیاں آزادی سے اسموک بھی کرتے ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا نظام بھی درست ہے، خوبصورتی بھی مزے کی ہے، اور آپ اٹریکٹ کرتی ہیں وہاں کی خوبصورتی آپ کو. ہاں تھوڑے بہت کنجوس ہیں. سو ایران از اے ڈفرنٹ، اس کی وہ ہے، کیونکہ عراق جو ہے یہ عرب ہے، ایرانی الگ ہے، ان کی جینس وغیرہ سب کچھ الگ ہے، ریت رواج بھی ڈفرینٹ ہے کافی. ٹھیک ہے. اچھا اب بات کرتے ہیں پولیٹکس کی، کہ فورینزک رپورٹ میں یہ آیا ہے کہ سہیل افریدی کو 9 مئی کے
کیسز میں ملوث پایا گیا. ماشاءاللہ. اب مجھے یہ بتائیں اگلا عمل کیا ہے؟ گرفتار ہوں گے یا گرفتاری سے پہلے جو ہے نااہل ہو جائیں گے یا استعفیٰ دے دیں گے؟ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں, 9 مئی میں پرسوں ایک امجد خان صاحب پی ٹی آئی کا رہنما ہے, وہ کہتا ہے کہ 9 مئی کے ٹائم میں پیپلز پارٹی میں تھا اور اس کے 1 مہینہ بعد شامل ہوا پی ٹی آئی میں. ابھی اس کا کیس بھی اس کو بھی 9 مئی میں ڈال دیا ہے. جو تصویر یہ فرانزک رپورٹ, یہ تکلیف ہوتی ہے کہ پنجاب جو بڑے بھائی کا رول ادا کرتا, یا ہمارے ملک کے جو ادارے جس طریقے سے مریم نواز نے تباہ کر دیے, اس خاندان نے تباہ کر دیے, گروی رکھ دیے ہیں, اپنے لوگوں کو بٹھا کر مسلط کر دیے, جو اس کا ڈی جی اس کی تو پروفائل نکالیں اس کی فرانزک رپورٹ کے حوالے سے اس کی کیا اس کی قابلیت ہے. اور جو تصویر ہے وہ زمان پارک کی مارچ کے زمانے کی, اس وقت کی جب عمران خان زمان پارک میں تھا, اس تصویر کو آپ لاتے ہیں. تو آپ اس بیانی کو, اچھا میں ایک بات بتاتا ہوں, 9 مئی کو جو کچھ ہوا, جنہوں نے کرایا ان کو سامنے لائیں. گرفتار آپ نے کیا ہے, آپ کے پاس کیمرے ہوں گے, آپ کے پاس, کیونکہ آپ کی ہر چیز کی نقل و حرکت ہے آپ کے پاس, تو لے آئے نا, سامنے ایویڈنس رکھتے ہیں. اگر 9 مئی جس نے کیا سزا دیں ان کو, بالکل دیں, میں نہیں کہتا ہوں کہ نہ دیں. بہت جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا, برا ہوا, لیکن اس طریقے سے پروپیگنڈے کرنا. سہیل افریدی کے خلاف آپ نے اس کو ڈرگس مافیا کہا, آپ نے اس کے خلاف کہا کہ یہ جو ہے اغواکاری کرتا ہے, حالانکہ وہ ایک میری طرح مڈل کلاسیا بندہ ہے. یہ وہ بیچ ہے جو عمران خان نے بویا تھا, وہ بڑا ہو چکا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ دیکھو گرفتاریوں سے تو میرے خیال میں فی الحال تو وہ وزیر اعلیٰ ہے, اور اگر وہ اس کو ہٹائیں گے تو ایک دوسرا ریزسٹنس والا آ جائے گا, ایک اور نوجوان آ جائے گا. گرفتاریوں سے تو سہیل افریدی کے ساتھ تو میں ملا ہوں, ان کو خوف بھی نہیں اس بات کا, اور وہ کہتے ہیں کہ جس منصب پر میں بیٹھا ہوں مجھے بٹھائے عمران خان. شیر افضل مروت کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ جو کہتا ہے اس کی یہ کیا ہے جو وائرل ہوئی ہے ویڈیو, لیکن ان کا سوال یہ تھا کہ جیل میں جائے, ڈنڈے کھائے, پھر ہی. شیر افضل مروت نے کتنے ڈنڈے کھائے ہمیں پتہ نہیں ہے, کہ جس طریقے سے شیر افضل مروت کو لے کے جایا جاتا تھا جان بوجھ کے, کس کے پیچھے کون تھا, کس نے اس کو, یعنی یہ کوئی 30 مار خان تھا, یہ کوئی آئرن مین تھا. ہم جب یہ بات کرتے تو پی ٹی اے والے جو ہم پہ غصہ کرتے تھے, ہم کہتے تھے یہ پورا لانچ کیا ہوا بندہ ہے. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ فارم ہاؤس والا جو قصہ تھا وہ بھی کوئی فیک تھا سارا. شیر افضل مروت, آپ مجھے بتائیں کہ پورا پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن چل رہی ہے, پورے پاکستان کی تمام تر ایجنسیاں جو ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو چن کے ڈھونڈ رہے. ایک بندہ جو یہاں سے نکلتا ہے وہاں سے نکلتا ہے, میں کبھی کہتا میں بوڑھا بن گیا, کبھی یہ کوئی فلم چل رہی ہے, کوئی امیتابھ بچن کی فلم جو ہے وہ شہنشاہ فلم ہے, جس میں آپ کبھی داڑھی لگا لیں, کبھی آپ اپنے آپ کو چینج کریں, یا ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو آپ نے اتنا جو ہے کمزور سمجھا ہوا ہے, وہ تو پاتال سے بندے کو ڈھونڈ لاتے ہیں. تو شیر افضل مروت جو بیانیہ بلڈ کر رہا ہے وہ اینٹی پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کا ہے, اور پی ٹی آئی میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ سہیل افریدی سرو کرے, کیونکہ سب کی دکانیں بند ہو چکی ہیں. اچھا حنفی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ سہیل افریدی جب سی ایم بنے تھے تو 2 افریدی کی انہیں کال آئی تھی, ایک ہی انہوں نے اٹینڈ کی, ایک ہی انہوں نے ریجیکٹ کی, تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ آپ خود سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک افریدی جس کو اب عوام ایکسیپٹ بھی کر رہی ہے, ایک تو سہیل افریدی خود بھی ہے, لیکن وہ چھوٹا افریدی جو ہے اس کو بھی عوام کے دل میں اس کے لیے بھی کچھ جگہ, جو بڑا افریدی ہے اس کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے, عوام نے ریجیکٹ کیا, اپنے حلقے کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے. کون ہے؟ تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ بڑا افریدی کون ہے. میں شاہد افریدی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, جس کو عوام نے, آپ یہ سمجھتے کہ جو دلوں میں اس نے جگہ بنائی تھی وہ لاس کر چکا ہے. تو جب کال آتی ہے, ہمارے جو ذرائع بتاتے ہیں کہ 2 افریدیوں کی کال ہے, اس میں شاہین افریدی تھا اور بڑا افریدی تھا. شاہین کی کال ایکسیپٹ ہوگی؟ یس, اور دوسرے کو کہا بھیا معافی دے, نہیں بات کرنی نہیں ہوگی. اچھا آپ کو ایک بات, مشال یوسف صحیح ہیں, انہوں نے ایک بڑی امیچور اسٹیٹمنٹ دی کہ جی ہمیں ووٹ اس لیے نہیں ملا ڈیولپمنٹ کے لیے, ہمیں ووٹ ملا ہے کہ آپ نے رہائی کروانی ہے عمران خان. تو اس کو کہنا کہ آپ کتنی ایکٹیو ہیں اس رہائی میں, کتنے آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور کس طریقے سے آپ آئی ہیں, وہ بھی ضرور سے بھی سوال کریں. بہرحال وہ ان کا بیانیہ ہے, میں کیا کہوں, ظاہری بات ہے کہ عوام میں ایک چیز تو ہے, عوام کے بیچ میں آپ جائیں گے تو وہ اس لحاظ سے تنگ ہو چکے ہیں, کیونکہ خان کے دور میں آپ کا یہ پورا ایریا بھرا ہوتا تھا, لڑکے لڑکیاں جابس پہ تھیں, آپ کی ہر ادارہ بڑے اوپر, ایکسپورٹ آپ کی کہاں تھی, آپ کے ریمیٹنس کس طرح تھے, عدالت کو نظام چلو اس سے تو بہتر تھا نا,
کم سے کم لوگ تو بیٹھے تھے, ایکشن لیتے تھے, نوٹس لیے جاتے تھے. اب تو سب کچھ تباہ ہو گیا ہے. تو ظاہری بات ہے عوام اب یہ سوچ رہی ہے کہ بھئی خان کے ساتھ تو لوگ جڑے ہیں. اگر آپ کہیں کہ عوام عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, یہ آپ خیام خیالی میں ہیں. اگر نہیں ہے تو آپ کونسلر کی سیٹ جا چاہے کہ چلو اس کے ساتھ, اس کے وہ جہاں ہاتھ رکھتا ہے اس بندے کے ساتھ آپ لڑ جاؤ. پنجاب کی سی ایم کی کارکردگی کی تعریف تو بڑی ہو رہی ہے. بالکل ہاں, وہ میک اپ کی تعریف بڑی اچھی ہو رہی ہے, ٹک ٹاک کی بڑی اچھی ہو رہی ہے. ویسے سر کلچر پروموٹ کیا ہے, کارڈیولوجی اور کینسر کے ہاسپٹل بنائے ہیں, ایجوکیشن میں لیپ ٹاپس دیے ہیں, اسکالرشپس دیے ہیں, پولیس میں ریفارمز دیے ہیں. میں تھوڑا سا ماضی میں اس کے بعد اسموک پریکٹسز, کتنے ریفارمز پولیس میں کیے ہیں, آپ اس سے اندازہ لگا سکتے کہ 2200 نوجوانوں کی مبینہ طور پر ان کو مارا گیا ہے, قتل کیا گیا ہے, جن میں بے گناہ لوگ ہیں. یہ پولیس ہے جو لوگوں کے گھروں پر جا کے لوگوں کو اٹھاتی ہے. وہ یہ پولیس, یہ اس کی ٹریننگ ہوئی ہے کہ جا کے لوگوں کے خواتین کو بالوں سے کھینچ کے سڑکوں پہ گھسیٹو. ہمارے جو ایکٹریس اور ایکٹر ہے انہوں نے بیان دیا کہ ہمیں ہیرا مانی جیسی ادھر کے پی کے میں بھی وزیر اعلیٰ چاہیے اور سندھ میں نہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, پہلے صبا قمر پر مقدمہ کیوں ہوا ہے؟ ذرا اس کی تفتیش کر لیں, ابھی صحافی ہیں, پتہ چل جائے گا. مقدمہ کر کے پھر بیان اس سے دلوائے گا, کیوں دلوایا گیا؟ جب آپ خوف کے سائے میں لوگوں پر مقدمے کریں گے, ڈرائیں گے اور پھر کہیں گے فلاں کے بارے میں بیان اچھا دے دو, سب اچھا ہے. آپ پنجاب جائیں, میں جاتا ہوں آپ کے ساتھ, میں گیا ہوں, میں بھی آیا ہوں. ساؤتھ پنجاب آپ کا تباہ ہے, ایجوکیشن, آپ کی اس کی ہیلتھ کا سیکٹر آپ جا کے دیکھیں. تو یہ تو کے پی کے میں بھی تباہ ہے. آپ کے پی کے کو کمپیئر نہیں کر سکتی. پنجاب کے پاس, پنجاب بڑا صوبہ ہے. مریم نواز نے کہا ہے چاروں صوبوں کو ایک جتنا پیسہ ملتا ہے. نہیں, غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ جھوٹ بول رہی ہے, پھر سے جھوٹ بول رہی ہے. جس نے اس نے قطر کے اس خط میں جھوٹ بولا تھا, پھر جھوٹ بول رہی ہے. دیکھو پنجاب کو آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں. پہلے تو پنجاب کی جو انگریزوں کے زمانے پہ جاتے ہیں, سب سے بڑا انفراسٹرکچر کھڑا کیا مہاراجہ رنجیت سنگھ نے, ایجوکیشن پہ انفراسٹرکچر. پھر انگریزوں نے اس کو مزید بڑھا چڑھا کے پیش کیا. پھر اس کے بعد جو ہے سر گنگرام نے پورا ماڈرن لاہور کی بنیاد اس نے رکھی. آپ کو جب ساری چیزیں ملی ہوں تو آپ کو صرف اس کے اوپر پینٹ ہی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کے پی کے میں کیا تھا, سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر جو ہے وہ کے پی کے. پشاور میں ہر روز صبح ہم اٹھتے تھے تو 300-200 لاشیں ہوتی تھی. پورا کے پی کے کا پشاور تباہ کر دیا گیا تھا. آپ کیسے کمپیئر کر سکتی ہیں؟ ایک ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ جو صرف ٹک ٹاک پر آپ کی کردگی دکھاتی ہے, اور دوسرا گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا ہے جس پر آپ نے ساری چیزیں بند کی ہیں, مین اسٹریم میڈیا بند کیا ہے, بیانیہ اس کے خلاف ہے, فنڈ آپ نے بند کیا ہوا ہے, اور آپ کہتی ہیں وہاں سسٹم ٹھیک ہو گیا. نکال لینا یہ جو صفائی والا معاملہ ہے, اس پہ بھی ابھی عنقریب بہت 5300 ارب روپے 5300 ارب روپے کی کرپشن کس نے کی ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے. کرپشن کس نے کی؟ انہوں نے کی ہے. تو آپ یہ نہیں کر سکتی ہیں کہ پورے صوبوں کو نکال لیں اور پھر مجھے بتائیں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بعد اگر کسی نے زیادہ حکومت کی ہے تو اس کے خاندان نے کی ہے. چاچا سی ایم, باپ وزیر اعظم, چاچا وزیر اعظم, باپ وزیر اعظم, چاچا وزیر اعظم, بھائی جو ہے اس کا وزیر اعلیٰ, خود وزیر اعلیٰ. کوئی اور ان کو نون لیگ میں نظر نہیں آیا. تو کس کی حکومت ہوئی؟ پنجاب پہ مسلسل ہے کہ خاندان. اور جب پنجاب پہ آپ کی حکومت ہو, وفاق میں آپ کی حکومت ہوتی ہے. وفاق میں جب آپ کی حکومت ہوتی ہے تو پنجاب جو ہے وہ زیادہ خوشحال ہوتا ہے. آپ نے دوسرے صوبوں کو تو اگنور کیا ہے. تو ڈونٹ کمپیئر پنجاب ود ادر صوبے جو ہیں, ان کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتی ہے. کیا کارکردگی ہے؟ ہم جب شادیوں پہ بات کرتے ہیں ہم اس کو تھوڑی کہتے ہیں, وہ عوامی نمائندہ ہے. اور جس طریقے سے پنجاب کی پولیس کو یوز کیا ہے شادی میں, اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں. ایک طرف تیرا میں آپریشن چل رہا ہے, لوگ غربت کے نتیجے میں زندگی 45% لوگ خط غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. 1 کروڑ سے زیادہ آپ کا نوجوان بے روزگار ہے, اور آپ شادیاں شاہی محلوں کی طرح کریں تو ہم اس پہ تنقید کریں گے, کیونکہ آپ جو ہیں آپ کی ذاتی وہ نہیں ہے, آپ پولیٹیشین ہیں, آپ سی ایم ہیں. ہم سی ایم کی کرسی پر تنقید کرتے ہیں کہ اس طرح لگژری جو ساری چیزیں دکھا رہی ہیں, شومنٹ کی جو آپ نے آپ کو ایک رائل فیملی کی طرح شو کر رہی ہیں, لیکن اپنے جو رویا ہے ان کو بھی دیکھیں نا, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھٹرتی سردی میں پھر رہے ہیں. آپ اس اسلام آباد میں نکلیں ذرا, پلوں کے نیچے لوگ سو رہے ہیں, غربت ہے, کھانے کے پیسے نہیں ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں پنجاب میں. یہ بڑا اچھا لگتا ہے ٹک ٹاک میں اسٹریم میڈیا پہ میں پیسے لگا دوں اور میں کہوں گا سارا سب کچھ اچھا ہے. کبھی میرے ساتھ چلو علی پور, جلال پور جس میں نے کام کیا ہے, اور مریم نواز کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ نون کے ایک بندے نے 2 ٹرک چھپائے تھے متاثرین کے. اور میں آپ کو ابھی آپ میرے ساتھ چلیں, ابھی میں کیا ہوں, ابھی ریسنٹلی بیفور 2 ویکس
ابھی بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے اب علی پور اور جلال پور, اور لوگ رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں کہ بھیا ہمارے تو اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوا, ہمیں 5-5 ہزار روپے ملا, اور آپ کہتی کارکردگی اچھی, ماشاء اللہ. اچھا سر, بات ہم کرتے ہیں ثنا یوسف کے کیس کے بارے میں. آپ کی ثنا یوسف سے کب ملاقات ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے, ثنا یوسف جو تھی میرے شو میں آئی تھی, اور میں مارننگ شو کا ہوسٹ. اور وہ کتنی دن پہلے آئی تھی, ہفتے پہلے آئی تھی جب یہ واقعہ ہوا؟ وہ تو کافی پہلے آئی تھی, لیکن میرے ساتھ اس کا رابطہ اسی دن بھی تھا. میرے خیال میں 2-2:30 بجے میری اس کے ساتھ بات ہوئی تھی جس دن قتل ہوا. یس, میرا میسج پڑا ہوا ہے, میں دکھا بھی سکتا ہوں اسکرین پہ. ثنا کو میں نے میسج کیا کہ ثنا یہ کیا ہو گیا ہے, اور اس کے بعد وہ قتل ہو جاتی ہے, تو یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں آن دا اسکرین. نہیں, آپ کو قتل کی اطلاع کیسے ملی؟ مجھے تو قتل کی اطلاع تو میں تو خود حیران ہوں, سوشل میڈیا کے تھرو ملی مجھے. سوشل میڈیا میری بات ہوتی ہے کہ ثنا بچے تم, میں نے تمہیں ایک جگہ پہ پروجیکٹ ریکمینڈ کیا تھا, تو آپ پیسوں کے تھوڑا اوپر نیچے کر رہی ہیں, تو میں نے کہا کبھی کبھی آپ اپنے لوگوں کو, بھائی کو بھی دیکھ لیا کریں. سیم ڈے بات ہوئی؟ یس برو, یس. رپلائی آیا, اس نے کہا کہ میں کر لوں گی. اچھا, اور اس کے 1.5 گھنٹے بعد اطلاع 1.5 گھنٹے بعد کہ اس کا قتل ہوتا ہے. اس کا قتل ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں, آپ پھر ان کے گھر بھی گئے؟ جی کیا, بالکل کیا. تو کیا تاثرات ہے, کیوں قتل ہوا اس کو؟ ٹھیک ہے, بس دیکھو, آپ کو پتہ ہے کہ سٹوری تو اب سامنے آ چکی ہے, ساری چیزیں وہ پولیس پریس کانفرنس بھی کر چکی ہے. ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ٹی وی پہ آتی ہیں نا تو آپ پبلک پراپرٹی, ایسا نہیں ہے. آپ کی زندگی, آپ کی ذاتی زندگی, آپ کی فیملی ہے, آپ کی رسپیکٹ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, علیمہ خان جو ہے اس میں پورے پاکستان کا کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو لگتا ہے ٹائم پہ انٹرونشن ہو جاتا تو ثنا شاید بچ جاتی؟ دیکھیں, کچھ چیزیں, کچھ غلطیاں ہوتی ہیں بچوں کی ہماری, اگر وہ کھل کے پہلے بات کرتے تو بہت ساری چیزیں بچت ہو سکتی تھی. بڑے لوگوں نے سوال کیا کہ گھر کیسے ہے, ایڈریس کیسے پتا چلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثنا نے ایڈریس دیا ہوگا تو بتانا. یس, ایڈریس دیا ہے, اور 2 دفعہ اس نے بلایا بھی ہے, وہ آیا ہے لیکن وہ ملی نہیں ہے. تو کچھ چیزیں تو بہرحال وہ پولیس کیس. یہ بڑی ہمت ہے, کریجیس ایکٹ ہے کہ آپ گیٹ کھول کے کسی کے کمرے تک چلے جاؤ اور اس کو مار دو. دیکھو, جب آپ پہ سر پہ موت سوار اور لوگ قتل کریں تو آپ پہ خوف ہو جاتا ہے, آپ پھر بعد میں پچھتاتے ہیں, لیکن اس ٹائم آپ کا دماغ سن ہو جاتا ہے. تو ابھی تک دیکھیں کوئی سزا نہیں مل رہی. دیکھیں, پاکستان کی سزا تو انفارچونیٹلی, چلو انہوں نے کیس, تو اب وہ معاملہ چل رہا ہے عدالت میں. سزا تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سزا تو بڑی مشکل سے ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پہ جو عدالتیں ہیں نہیں تو پھر سزا کہاں کی. اچھا, وہ ثنا کی ایک اور ہی فرینڈ تھی, سامیہ حجاب, اس کے ساتھ ریسنٹلی اس کو لڑکے نے بلیک میل کرنا شروع کیا, تو اس نے سوشل میڈیا یوز کیا اور اس کو جیل بھجوا دیا. جو آپ ہنس رہے ہیں مجھے سمجھ آ گئی آپ کیوں ہنس رہے ہیں, لیکن دیکھیں سوشل میڈیا پہ اس نے بہت سارے لوگوں کے, میں نے کیونکہ میں ان لوگوں سے بڑا دور رہتا ہوں, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پھر بہت زیادہ عورت کارڈ کھیلنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ قصور جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں خواتین کا بھی ہے. ٹھیک ہے, اور جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا, آپ کی بڑی ٹرولنگ ہونے والی ہے. میں کوئی پرواہ نہیں ہے, میں تو کیونکہ جو سچ ہے میں وہ سچ بولتا ہوں. اس پہ ٹرولنگ تو ابھی بھی ہو رہی ہے, ہوتی ہی رہتی ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن دیکھو, خواتین بھی اس برابر کے قصوروار ہیں ساری چیزوں میں. سامیہ حجاب کا قصہ مجھے نہیں پتا, لیکن جو چیزیں میرے سامنے ہیں وہ میں آپ کو کیا بتاؤں. پھر وہ کنٹروورسی, پھر وہ لوگ, کیونکہ میرا وہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, میں اسپیسیفک ان چیزوں پہ کرتا ہوں, کیونکہ سیلیبریٹیز وغیرہ کا معاملہ بہت سارے, آپ جیسے بہت سارے دوست دیکھتے ہیں تو میں اس طرف جاتے نہیں. اس سے بہرحال میں یہی کہوں گا, میں اسمائل ہی دے دی تو آپ اندازہ لگا لیں کہ میں کتنا اس کیس میں انٹرسٹڈ تھا. بہرحال ثنا یوسف کا مجھے دکھ ہے. وہ لڑکی جو بڑے بڑے خواب لے کر آئی تھی, ایک چھوٹے سے گاؤں سے, ایک دیہات سے, میری طرح علاقے سے نکل کر آئی تھی, اور اس کے بڑے بڑے خواب تھے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے کہتی تھی کہ میں مطلب میں ڈراموں میں آنا چاہتی ہوں, اور اس کے ڈرامے بھی آنے والے تھے, اور بہت سارے پروجیکٹس کو ملنے والے تھے. اس کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا کہ ظالم نے, اس درندے نے جو انسانیت کے نام پہ دھپا ہے. میں یہی کہوں, اس کو بھی تو سزا ملنی چاہیے نا, کیس لڑتا رہتا ہے. تو پاکستان کی عدالت نظام جب سیٹ نہیں ہوگا, جب آپ آئینی ترمیمیں کریں گے تو عدالتیں تو ایسی ہوں گی جو اب اس وقت چل رہی ہیں. مجھے بات سنیں, نور مقدم کا بھی کیس ہوا, ثنا یوسف کا کیس ہوا, میڈیا نے ان کو بڑی کوریج دی. اس طرح تو پسماندہ علاقے میں کئی ٹک ٹاکرز کو قتل کر دیا جاتا ہے. دیکھیے جی, آئے دن کوئی قتل ہو رہی ہوتی ہے. میڈیا کیا مشہور لوگوں کو یا ایلیٹ کلاس کے لوگوں کو اس سے کور کرتا ہے؟ میڈیا کا کام ہے رپورٹنگ کرنا. اب کچھ لوگ زیادہ عوام میں مقبول ہوتے ہیں, تو اگر آپ اس کی رپورٹ زیادہ عوام میں چلی جاتی ہے تو ایک الگ بات ہے. اس طرح تو کیسز بڑے زیادہ ہوتے ہیں. آپ ان نون بندے کو مارتے, کس کو کیا پتا, صرف برادری کو ہی پتا ہوتا ہے نا. تو ایسے پرسنالٹی جو نون ہو, اگر اس کا کیس معمولی بھی اٹھ جاتا ہے تو دنیا اس کے بارے میں مزید جائے, کیونکہ وہ کنیکٹڈ ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ, وہ کنیکٹ ہوتا ہے. عام آدمی کو مار دیں
تو اس کا کیا پتہ چلتا ہے کون تھا یار, کیا تھا, بس ٹھیک ہے مر گیا. اچھا جب نور مقدم کا کیس ہوا تو جسٹس وہاں پہ جو تھے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ آج کل کے نوجوان سر لیو ان ریلیشن شپ میں, فضول قسم کی ججمنٹ, جس کی وجہ سے یہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. بیسکلی وہ نور مقدم کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ وہ جعفر صادق کے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں تھی, اس کے گھر رہتی تھی, جس کی وجہ سے قتل ہوا. تو ان کی یہ گھٹیا اسٹیٹمنٹ تھی اس جج کی, اور انتہائی اس کی سوچ کی عکاسی تھی. وہ جو انسان زبان کھولتا ہے نا, اور جو زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس آدمی کی کس قسم کی سوچ ہو سکتی ہے. بس سوچ تھی. آپ بھیا جج ہیں, آپ ذاتی زندگی میں نہ جھانکیں. جو ہوا قتل ہوا, ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, نہیں قتل ہوا, ریلیشن شپ میں تھے, وہ کون سی بڑی بات ہے یار. تھے تو تھے, ان کی رضامندی تھی نا, کسی نے فورس تو نہیں کیا تھا نا. اگر وہ لیونگ ریلیشن شپ میں تھے, ہو ان کا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن آپ کون ہوتے ہیں کہ اب پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزوں. سو بہرحال جج کی کرسی پر بیٹھ کے اس قسم کی فضول قسم کی کمنٹس کرنا, یہ جج کی کرسی کی جو ہے نا وہ توہین ہے. بالکل. تھینک یو حمید سنگھ فار یور ٹائم. بہت شکریہ. تھینک یو ناظرین, آج کا آپ نے ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھا. امید ہے کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ سمپل اور مثبت رہی ہوگی. ہم نے حمید سنگھ کے ساتھ اہم مقدمات پہ بات کی, معاشرتی مسائل پہ بات کی, اور آن گوئنگ پولیٹیکل ہیپننگس پہ بات کی. آپ ہمارا BNN چینل دیکھتے رہیے, اس کو لائک اور سبسکرائب کریں.